بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس حدیث کا موضوع ہے صلہ رحمی۔ اس سلسلے میں چند احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث جو بخاری شریف میں ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو شخص بدلہ اتار دے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں۔ لیس الواصل بالمکافی، جو بدلہ اتار دے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں۔ یعنی کسی شخص پر آپ نے احسان کیا، اس کو کوئی ہدیہ دیا، کوئی تحفہ دیا، اس نے واپس آپ کو اس سے بہتر لوٹا دیا یا اس کے برابر لوٹا دیا، تو یہ صلہ رحمی نہ ہوئی، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ اس نے آپ پر احسان کیا، آپ نے اس پر احسان کر دیا۔ اس نے آپ کو تحفہ دیا، آپ نے اس کو تحفہ دے دیا۔ اس نے آپ کو ہدیہ دیا، آپ نے اس کو ہدیہ دے دیا۔ اس نے آپ پر کوئی احسان کیا، آپ کا کوئی کام کر دیا یا کرا دیا، آپ نے بھی اس کا کوئی کام کر دیا یا کرا دیا، تو یہ ہوا عدلے کا بدلہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، صلہ رحمی یہ نہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب اسے قطع رحمی کا برتاؤ کیا جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ ایک شخص ہے، آپ سے وہ دور بھاگتا ہے تو آپ اس کے اوپر صلہ رحمی کرتے، تو یہ اصل میں صلہ رحمی یہ ہے۔ جو آپ سے توڑتا ہے آپ اس سے جوڑتے ہیں، جو تعلقات منقطع کرتا ہے تو آپ اپنے تعلقات اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اصل میں صلہ رحمی یہ ہے۔ صلہ رحمی اصل میں ہے کیا؟ صلہ رحمی کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی، عام انسان نہیں۔ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ قطع رحمی کیا ہے؟ اس کے برعکس، کہ یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، حسن سلوک نہ کرنا، تو یہ قطع رحمی ہوئی۔ اہل قرابت اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، یعنی یہ قطع رحمی۔ قرآن میں جن رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، قرآن حدیث میں ان کے لیے عموماً دو لفظ ذوی الارحام اور ذوی القربہ، یہ دو الفاظ جو ہیں یہ استعمال کیے گئے۔ ذوی الارحام اور ذوی القربہ میں وہ تمام رشتہ دار داخل ہیں جن سے نسبی رشتہ ہو، چاہے وہ رشتہ والد کی طرف سے ہو یا والدہ کی طرف سے ہو، چاہے وہ کتنا ہی دور ہو، تو یہ ذوی القربہ کے اندر داخل ہے۔ ان کے متعلق قرآن حکیم نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ ذوی الارحام اور ذوی القربہ ان کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کا ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع رحمی کرنے والا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، اپنے تایا کے ساتھ، ان کے بیٹوں کے ساتھ، یہ سارے ذوی القربہ اور ذوی الارحام کے اندر شامل ہیں۔
ان کے ساتھ جو قطع رحمی کرتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، فرمایا، اور قطع رحمی کرتا ہے، تعلقات کو منقطع کر دیتا ہے، فرمایا ایسا شخص لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يمد اللہ فی عمرہ ویزید فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اور جس کو یہ محبوب ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ فلیبر والدیہ، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر ترقی ہو، اس کا رزق زیادہ ہو، وہ یزید و فی رزق ہی، تو ولیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ دوست احباب کے ساتھ اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ اور اپنی پھوپھیوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، اور فرمایا کہ جو اس طرح کے تعلقات کو منقطع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند نہیں ہے، اور فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، نبی واسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک رکھے، ان کے حقوق کو یہ حقوق کے اندر شامل ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی لک آفٹر، ان کے کام کرنا، ان سے ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ قرآن کا حکم ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلہ میں وارد ہیں۔ تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے وہ دور کے ہوں یا قریب کے ہوں، ان کے ساتھ رابطہ رکھنا، ان کو فون کرنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کے کام آنا، مالی طور پر، اخلاقی طور پر، یہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنے کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اپنے بہن بھائیوں سے دور ہیں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات منقطع ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان تعلقات کو بحال کریں، اور یہ اس کو دنیاوی مسئلہ نہ سمجھے، یہ دینی مسئلہ ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو آگے بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ آج کل یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ لوگوں کے تعلقات ٹھیک ہیں، لیکن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ان کے ٹھیک نہیں۔ تو اگر یہ وہ سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا، اور جو آدمی اس کو شیئر کرے گا ان کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب ان کے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔